ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ محترم سامعین اکرام، بعد نماز مغرب آپ لوگ بڑی جمعی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی ہیں باادب بیٹھے ہیں، اچھل کود نہیں کر رہے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے 1-2 گھنٹہ تو آپ لوگ برداشت کر ہی سکتے ہیں۔ بعد نماز مغرب الحمدللہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ اب سب کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، ہم کو ایسے ہی خاموش والی مجلس اچھی لگتی ہے، صرف سننے والا ہونا چاہیے اور ہم بولتے رہیں جب تک آپ لوگ چاہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ ہمارے محب گرامی حافظ قاری قمر الدین صاحب کا فرمائش ہے، عقیقہ پر کہیں، غوث اعظم کے حوالے سے کریں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھ کے کس کے حوالے کروں، حالانکہ خطیب باکمال حضرت حافظ قاری غلام رسول صاحب آپ کے سامنے عقیقہ، تربیت اولاد، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور ضرورت بھی ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، تاریخ اسے دنیا میں مٹا دیتی ہے۔ افسوس یہی ہے کہ جس چیز کو دنیا نے اب سبجیکٹ بنایا ہے، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اسے سبجیکٹ بنا کے پیش کیا کہ تاریخ پڑھو، تاریخ سنو اور اس سے عبرت حاصل کرو، تبھی تم کامیابی حاصل کرو گے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑا مشہور، آپ ہزاروں مرتبہ آپ اس پہ تقریر سماعت کیے ہوں گے، ان میں سے 1001 کے تحت ہماری بھی بات سماعت کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان اور جانور میں ایک فرق ہے، سائنس کی زبان میں کہیں تو اینیمل ہے، لیکن اگر انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سوشل اینیمل، یعنی ایک جماعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ، اگرچہ کبھی کبھی اٹھا پٹک بھی ہو جائے لیکن تقریباً ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے انسان کو سائنسداں حضرات سوشل اینیمل کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کے لیے بڑا اس کا مقصد کیا ہے وہ قرآن میں بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کچھ نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کیا ایسی چیز ہے جو تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کر دیتی ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم انسان کیوں ہیں۔ اور انسان کیوں ہے سمجھنے کے لیے عبادت سمجھنا ضروری ہے، اور عبادت کہتے ہیں کسے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے ہر بچہ، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، ہر انسان جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب کتنا ضروری ہے یہ معلوم نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ اگر وہ بیٹا ہے تو بحیثیت بیٹا اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ شادی کرنے والا ہے تو بحیثیت شوہر، بحیثیت خاوند اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، یعنی وہ اچھا فرد ہو تبھی وہ اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ باپ بننے والا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ شخص اچھا باپ بنے، اس کی کریکٹر اچھا ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو،
یہ تمام چیزیں ہیں، تبھی تو پتہ چلے گا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ ملاتے چلے جائیں، ایک طرف سے گنائیں گے تو پھر لمبی باتیں ہو جائے گی۔ اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا ضابطہ ہونا چاہیے جس سے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں، زندگی کے انسان کے جتنے بھی اقسام ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ہر کے لیے ایک رہنمائی ضروری ہے، ایک اصول ہونا ضروری ہے، تبھی وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اسی لیے پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جو بھی انسان پیدا ہوا، انبیاء و رسول ہوں یا اولیاء کرام ہو، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اے ٹو زیڈ کسی کی محفوظ نہیں ہے سوائے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک واحد دنیا کے کیا بولتے ہیں شخصیت ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے سے لے کر کے اس دنیا سے جاتے وقت ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کی بھی تمام تاریخ کو اس طرح سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کی مثال روئے زمین پر کوئی بھی شخص پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے ہے ہی نہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات ہے، پیدا ہوتے وقت کی کیا کیفیت ہے، بچپنا کا عالم کیا ہے، لڑکپن کا کیا عالم ہے، جوانی کا کیا عالم ہے، اور اس کے بعد 40 سال کی زندگی میں، حالانکہ 40 سال کی زندگی کے بعد وہ اعلان نبوت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، سب کہیں دنیا والے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 40 سال زندگی بسر کر کوئی تو نہیں جانتا، گمنامی میں گزر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی محفوظ کرایا۔ کیوں؟ قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو میرا محبوب ہے نا وہ ہر پوری انسانیت کے لیے، پورے روئے زمین میں جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے آئیڈیل ہے، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے رہے۔ انسان کے جتنی بھی آپ کیٹیگری بیان کر سکتے ہیں آپ نکال لیں، جتنے شعبہ جات ہیں آپ نکال لیں، ایک دنیا کا واحد ایک کتاب ہے قرآن جو ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ ایک واحد اسلام مذہب ہے جو ہر ایک چیز میں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ جب رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو رہنمائی ہوگی وہ عبادت کے دائرے میں ہوگی، عبادت سے نہیں نکال سکتا۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ سب سے پہلی بات یہ کہ میں جیسے تقریر کر رہا ہوں ایسے ہی کرتا ہوں۔ ایک بات میں بول دوں، اس سے نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، اسی سے زیادہ اسی طرح میں بولتا ہوں۔ ہاں شاید آپ کے محلے میں پہلی بار آیا ہوں میں، اس والے محلے میں 2 بار گیا تھا، شاید بہت پہلے کی بات ہے، 2012-13 میں۔ آنا بہت کم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مہنگا مقرر میں ہوں، کیونکہ جو بھی کوئی دعوت دیتا پہلے کہتا 4 ویلر سے جاؤں گا، تم مجھے کھانا مت دو لیکن جاؤں گا 4 ویلر سے۔ یہی جو خرچہ ہے نا آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہم خود اپنا کام سے جموں آتے ہیں تو 4 ویلر سے آتے ہیں۔ ہاں کہ کتنی ضرورت ہو، اب پتہ نہیں دماغ میں کیا بیٹھ گیا، 4 ویلر اسی وجہ سے چلتا ہے، حالانکہ پہلے موٹر سائیکل وغیرہ سے بھی چلتا تھا، لیکن بیٹھ گئی دماغ میں بات تو وہی ہے۔ خیر، تو آج میں اسی پر گفتگو کروں گا کہ عبادت کیا ہے، انسان کی زندگی میں کیسے رہنمائی پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کے اندر کیا کیا ہے۔ ہاں احکام کے اعتبار سے 6666 آیتیں ہیں، ہاں اور اگر آیتوں کو گنا جائے تو 6666 آیتیں نہیں ہیں، 6237 آیتیں مبارکہ ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے جو ترتیب دی گئی ہے، یہ ترتیب ہمارے یہاں قرآن موجود ہے، وہ ابو عباس اور حمزہ کیا بولتا ہے کوفی کے اعتبار سے ہے، جو ہمارے یہاں رائج ہے، پورے ہمارے ہی رہے نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ رائج ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ جو قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے بیان فرمایا ہے، اور ہم لوگ بھی جب کوئی بھی امام رکھتے ہیں یہ تاکید کر دیتے ہیں، نماز کے بارے میں تو بولے یا نہ بولے لیکن اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو قرآن ضرور پڑھانا ہے، چاہے وہ ایک ہی ٹائم کیوں نہ ہو۔ ہر جگہ کے یہ اصول ہے ہمارے ہندوستان کے۔ اب قرآن کے بارے میں جانیں گے، اور اسی قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ آئیے اپنی گفتگو کو شروع کروں۔ پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔
بڑے بابا سے بولا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبادت یہ عربی لفظ ہے، ہندی میں اس کا ترجمہ کریں تو یہی لفظ ہوگا پوجنا، عربی میں وہ فارسی میں پرستش کرنا وہی معنی ہوتا ہے، اردو میں عبادت ہی لفظ استعمال ہے، عبادت کرنا یہی استعمال ہے، لیکن اسلام میں کہتے ہیں کسے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا عبادت ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رکنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ کسی انسان کو موقع ملا، گولڈن چانس وسکی پینے کا، اور نہیں پیے، سمجھ جائیے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ کسی شخص کو چوری کرنے کا موقع ملا کہ ہم چوری کریں گے 100% نہیں پکڑائیں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے چوری نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت۔ صرف کرنے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسی کا نام عبادت نہیں، اسی سے رکنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہ دونوں پہلو کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہ بیان فرمایا ہے تو اب علماء اکرام فرماتے ہیں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب اس کام کو کرنے لگیں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اب وہاں پر جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اقصی غایت التذلل۔ جب وہ کام کرنے لگے کہ آپ کے اندر حد سے زیادہ انکساری ہو، حد سے زیادہ انکساری ہو، حد سے زیادہ خاکساری آپ کے اندر پائی جائے، عاجزی پائی جائے، یعنی عاجزی کا جو ایک مقام ہے، سب سے اونچا مقام، اس مقام پر فائز ہو کر کے ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تب کہیں جا کر کے اسے عبادت کا مزہ آتا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ ایسے تو شریعت کے اعتبار سے بظاہر علماء اکرام جو کہتے ہیں صرف عبادت کرنا، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اسے کرنے کا نام عبادت ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام جو عبادت کے علاوہ ہے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا بابو دوسرا مائک دیں؟ دوسرا کام عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز ہی نہیں، یوں سمجھیے تو حرام ہے۔ اسلام نے صرف، ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے کہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے اسی کا نام عبادت ہے: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور پیکٹ میں زیادہ منی آ گیا ہے تو حج کر لینا آخری عمر میں جب پیر وغیرہ کام نہ کرنے لگے، ہاں اسی کا نام سمجھتے ہیں حج، عبادت، جبکہ یہ اسلام کا فنڈامنٹل چیز ہے، یہ پیلر ہے۔ اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ایک انسان اگر بچہ ہے تو اس کی بھی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے، احادیث مبارکہ کر رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، کتنا دن تک دودھ پلانا چاہیے؟ کتنے دنوں تک؟ اب نہ آئے دودھ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے جب دودھ عطا کیا ہے، ایک عورت کو دودھ عطا کیا تو وہ کہاں تک؟ 4 سال 5 سال جب تک دودھ آتا رہے پلاتا رہے؟ نہیں، قرآن پاک میں ہے کہا یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ عورتیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلائے گی وہ 2 سال تک، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام، جائز ہی نہیں، اس لیے 2 سال سے پہلے ختم کر لیں۔ قرآن نے اس کی مدت فکس کر دی، حولین کاملین 2 سال۔ اب ذرا دیکھیں، ایک دودھ پلانا ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اب پیدا ہوا، سنت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے صاف کیا جائے۔ صاف اس لیے کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بلڈ لگ گیا ہو، بلڈ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اب رہی بات یہ اس کے ساتھ جو پانی رہتا ہے اس کے بارے میں یہی ہے، فقہاء کرام کو کہتا ہے کہ وہ پاک ہے،
کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کر رہا ہے، کسی اور چیز کو نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیز وہاں سے ایسی جگہ سے آ رہا ہے مادر رحم سے، اس لیے نفاست دل کو چاہتی نہیں ہے، اس لیے اسے دھویا جائے، نہایا جائے، صاف کیا جائے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. لیکن صاحبین کے اوپر عمل ہے کہ نہیں، وہ پانی کو خون ملنے کی وجہ سے اسے ناپاکی کے حکم میں شامل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اس لیے اس بچے کو نہلایا جائے. سمجھ لو. اب کیا ہے، اسے صاف ستھرا کر کے اسے اذان دی جائے، جیسے حضرت ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. یہ کیا ہے؟ آپ اذان دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے شاید ایک کام ہے، اذان دے دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ ایک عبادت ہے. کیا ہے یہ ایک عبادت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسن پیدا ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ حسین جب پیدا ہوئے، دونوں شہزادے پیدا ہوئے یکے بعد دیگرے. ہاں میرے دوستو، جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں اقامت کہی. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدھے کان میں 5 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں کیا بولتے ہیں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. اگر اتنا ہونا ہو سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ دونوں میں دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے، امام صاحب کو بلا لیا جائے، کھڑے ہو کر کے اذان دے دیا جائے. ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ امام صاحب کو بلا لیا جائے اور کھڑے ہو کر کے اذان دی جائے. امام صاحب بھی کیا کرتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں رسم ہے، انگلی ڈالتے ہیں کان میں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات یہ تو ضرورت باپ ماں کی طرف ہے، یا ماں پر ضروری، باپ پر ضروری تھا کہ ہمیں اللہ نے اولاد عطا کیا ہے تو چلو اسے ہاتھ میں لے کر کے کان کے پاس اذان دے، اذان کہلائے. لیکن افسوس ہے کہ باپ تو بنے ہیں لیکن اذان کہنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. تبھی تو یہ ضرورت پڑی ہے. ہاں یعنی ہم اتنے دور ہو گئے کہ اذان کے کلمات کہنے نظر نہیں آتے. امام صاحب اگر گھر چلے گئے ہیں، اچھا فلاں آدمی نے ہے اذانیہ ابھی تک نہیں ہوا، اب لے ڈھونڈو، اذان دینے کے لیے بھی نہیں. جبکہ کہا گیا شریعت پیدا ہوتی ہی جو چیز شریعت نے اس پر نافذ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اذان دینا. کہ آپ اپنی اولاد کو کانوں میں اذان دو، اقامت کہو. لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہمارے پاس میرے دوستو تقریباً 80 سے لے کر 90%، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اذان کے کلمات نہیں آتے. کتنی شرم کی بات ہے. جو اسلام میرے دوستو زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں میرے دوستو رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، زندگی کی جہاں سے آغاز ہوتی ہے وہیں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ناکامی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے میرے دوستو 7ویں دن پہ اس کا اچھا سا نام لکھا جائے. نام رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سموا اولادکم باسمی، نام رکھو میرے نام پر، میرے لقب پر نہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ابو القاسم ہے، اس نام پہ نہ رکھو. نام رکھنا ہے تو کس کو؟ میرے نام پہ رکھو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. اب سب سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام خالد ہے. خالد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی رہنے والا نہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں. اب کسی کا نام ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے منع کیا ہے. آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کے سوا اگر کسی کو شہنشاہ کرنے کی اجازت ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، اور کسی کو نہیں. لیکن آج شہنشاہ ترنم، شہنشاہ خطابت، جو چاہے بولتے چلے جاتے ہیں. شہنشاہ کے معنی ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. حقیقی بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف نبی کی ذات ہے، کوئی نہیں. ہم نے اٹھا کر کے پھینک دیا. وجہ کیوں ہے کہ ہم بیٹھ کے دین کی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کا معنی جانتے ہیں، نہ مفہوم جانتے ہیں. جو معنی آیا کہہ دیا، یہ آیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک منٹ سنو، اچھی بہت ہی پیاری حدیث پاک یاد آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نام پر رکھو اپنا نام. جس گھر میں میرے نام پر رکھا ہوا نام کا فرد اگر رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا تمہارے لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہارے گھر میں 2-4 محمد ہوتا ہے. اسی وجہ سے آج بھی مسلمان اپنا نام محمد لکھتے ہیں.
اور اس کے بعد لگا دیتے ہیں سجاد، سجاد پکارو کے لیے، کیونکہ ہم محمد کہہ کے پکار نہیں سکتے. لیکن ہمارا جو اصل نام ہے وہ ایم ڈی میں بدل گیا، یا تو پھر مو لکھ دیا، پتہ نہیں چل رہا موبائل لکھ رہا ہے یا محمد لکھ رہا ہے ہندی میں. ارے ہم نے یہ بھی شارٹ کر دی. یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شارٹ فارم نام رکھنا لکھنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاد یا صاد عین لام میم یہ لکھنا حرام ہے، تو کوئی آدمی میرے نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اگر شارٹ میں لکھ رہا ہے، ایم ڈی لکھ رہا ہے یا ایم ایچ او ڈی لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم محمد لکھ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ میرے دوستو غلط ہے، حرام ہے. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پکارنے میں غلطی کرتے ہیں. عبد الرحمن ہے تو رحمان کا پکاریں گے، رحمان تو رب ہے، اس کا نام پکارنے سے ذرا سوکے ادب سے رکے. یہ ہم کہیں گے رحمنما، نعوذ باللہ من ذالک. اب اندازہ لگائے عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن پکارا جائے. اگر ویسا کریں گے تو یہ حرام ہے، اور جان بوجھ کر اگر حرام ہے پھر بھی اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے، ایمان سے خارج ہو جائے گی. شادی شدہ ہے تو نکاح ختم ہو جائے گی. مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میرے دوستو. اس لیے اس طرح کی مجلسیں سجائی جاتی ہے، جب علماء کرام آتے ہیں تو اس سے دین کی باتیں سیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ مدرسوں میں جا کے سیکھیں. جمعہ کے دن آخری وقت جائیں گے کہ ہاں خطبہ ہونے والا تو جلدی جلدی پہنچیں گے. ہم نے تو ٹائم کو برباد کر دیا، سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. نام کیا ہے؟ اپنے بچوں کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھو، یا پھر عبد الرحمن اللہ کے اسما کے ساتھ ناموں کے ساتھ لگا کر کے عبد لگا کر کے اس کا نام رکھا کرو. ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو میرے نام پر رکھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی این محمد، تو کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. ہر کوئی شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ کہے گا یا اللہ عز و جل میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی جو کوئی بھی میرے نام میرے محبوب کے نام پہ اپنا نام رکھا ہے اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ وہاں تو بات ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہاں کئی آ گئے. تو مولانا حسن رضا نے کیا ہی خوب منظر پیش کیا ہے اپنے شعر میں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اچھا نام رکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو جس بال سے بچہ پیدا ہوا ساتھ میں اسے اتار دیں، جس کو کہتے ہیں ٹکلا کرانا، ٹکلی کرنا، جو بھی آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں تو تحلیق کہا جاتا ہے اسے، سر منڈانا کہتے ہیں، اسے کر لیں. جو بال ہے چاہے بچہ ہو یا بچی، اس بال کے برابر چاندی، اگر ایک سکے کے برابر ہے مطلب 10 گرام ہے تو 10 گرام چاندی کی قیمت کیا ہوں گے؟ 500 1000 جو بھی اس کا قیمت بنتا ہے اسے کسی غریب میں خیرات کرے. اس کے بعد کیا کریں؟ زعفران تو جانتے ہی ہیں، جسے لوگ تعویذ بھی لکھتے ہیں، امام صاحب کے پاس ملے گا زیادہ تر. زعفران جو ہے اسے گھل کر کے اس کے ماتھے پر لگا دیں. کیا کریں؟ ماتھے پہ لگائیں. یہ تمام چیزیں شریعت نے بتائی. آپ یہ کہیں گے دنیا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نبی کی سنت ہے. جب سنت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو کوئی بھی میری سنت کو زندہ کرے گا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے. رہنمائی ذرا دیکھیں. جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھایا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ ہماری زبان سے کلمہ آتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچی 10 سال تک 4 سال کا 5-6 سال تک ہو جاتے مدرسہ سمجھاتے آتے، شاید ہی 2-4 بچوں میں سے سینکڑا میں سے 2-4 بچے ہوں گے جس کو یاد ہو پاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے. ہم کب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ ہماری زندگی
کوئی دعا یاد ہو نہ ہو، کوئی درود یاد ہو یا نہ ہو، ایک مومن کو پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ افضل العبادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تلاوت قرآن ہے اور اس کے بعد نماز ہے، کیونکہ بندہ جانے انجانے میں کوئی بھی غلطی کر جا رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ اپنے اوپر وظیفہ بنا لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی بھی حال میں ہو، اگر اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے میرے دوستو، اور اسی عالم میں اگر اس کی موت آ جا رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بدمزہ لگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے جنت فرض ہے، واجب ہے، ہونا ہی ہونا ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن ہم پڑھتے کم ہیں، اس لیے مسلمانوں اس چیز کو لازم کر لو۔ اس کے بعد بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بچپن سے سکھانا ہے، اب سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی جانیں۔ اب ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے کہ اگر چچا گالی دے رہا ہے تو بتا تو بھی دے گالی ماں کے دادا کے، یعنی دادی کو۔ اب وہی بڑا بھتیجا ہو جاتا ہے، اگر دادی کو گلیاتا ہے تو کہتا بڑا بدتمیز ہو گیا۔ عجیب ہے، سکھائے آپ ہیں، اب پھر کہہ رہے ہیں بدتمیز ہے۔ اگر آپ یہی بچپن میں سکھاتے بیٹا یہ چچا ہے اور اس کی تعظیم کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح میری بات ماننا، یہ دادا ہے، یہ دادا ہے کیونکہ یہ دادا اصلی ہے، باپ کا باپ ہے، اس لیے جد اصلی سے کہا جاتا ہے۔ جس طرح میری تعظیم و توقیر کرنا میری راضی اور خوشی ہونے میں تمہاری اللہ کی تمہارے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے میرے دوستو۔ اگر آپ یہ تربیت کریں گے بچپن سے لے کر کے تو 16 سال کے اندر میں وہ بچے میں ایسا نکھار پیدا ہو جائے گا کہ پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مولوی کے پاس جا کر کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا بیٹا آوارہ ہو گیا کوئی تعویذ دے دے، لیکن ہم تو کریں گے نا۔ اس لیے حدیث پاک میں اب ذرا دیکھیں، ہم تو امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی وضو کرنے نہیں جانتا تھا، مسجد نبی میں آ کے وضو کر رہا تو الٹا پلٹا دھونے کا ہاتھ پہلے یہاں تک کے تو چہرہ دھو لے رہا ہے، مسا کرنے کے کیا بولتے ہاتھ دھونے کے بجائے مسا کر لے رہا ہے پہلے الٹا۔ اب حسن حسین کیا کہتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے دادا جان ایسا ہے کہ ایسا دھوئیے ایسا دھوئیے، یہ نہیں کہتے۔ ذرا تربیت دیکھیے، تربیت کرنے والے کون ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ذرا دیکھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے اس واقعے میں ہے کیا، ان کی تربیت کا کیا انداز ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت دے کے دنیا والوں کو بتایا کہ تربیت دینا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ اب دونوں بھائی ڈیسائیڈ کرتا ایسا کرتا ہے کہ چلو ہم دونوں وضو کرتے ہیں ان کے سامنے، ہم غلط وضو کریں گے جیسا وہ کر رہا ہے، اور تم کہنا نہیں ایسے نہیں ہے بھائی ایسے کرو، ایسے نہیں بھائی ویسے کرو۔ اب وہ اعرابی چپ ہو گیا، اب دیکھنے لگا یہ کس کا چشم و چراغ ہے، ایک بچہ غلط کر رہا ہے تو دوسرا بتا رہا ہے نہیں ایسے نہیں تو ایسے کرو۔ اس سے دو فائدے ہو گئے، وہ اعرابی وضو کرنا جان گیا، دوسرا اس اعرابی اس دیہاتی آدمی کو اپنی عزت میں خلل محسوس نہیں ہوا۔ اگر وہ بچہ یہ بول دیتا کہ دادا جان کتنوں ہی ادب سے بولتا کہ آپ وضو کرنا نہیں جانتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، وہ یہ سوچتا ہے چھوٹا بچہ ہمیں ٹوک رہا ہے، یہ آج کا جو پیدا ہوا بچہ جیسے ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ آج کا لونڈا ہمیں ٹوکتا ہے تو یہ بات ذہن و دماغ سے بچانے کے لیے میرے دوستو ایسی تربیت کی اس اعرابی اس دیہاتی کا دل بھی نہیں ٹوٹا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ہے، جو ایک وضو کرنے کا طریقہ صحیح ہے، جو فرض ہے میرے دوستو نماز سے پہلے، حسن و حسین نے اسے بتا بھی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ تربیت کا۔ تربیت کا اثر ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو بھلائی کا حکم دے دینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہم آپ کو بھلائی کا حکم دے دیں اور آپ کا دل بھی نہ ٹوٹے۔
اس لیے حدیث پاک میں ہے من نصح اخاہ بین ظہرانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو کوئی بھی شخص اپنے بھائی کو کھلم کھلا نصیحت کرتا ہے، اسے نصیحت نہیں کرتا بلکہ وہ ذلیل کرتا ہے اسے۔ اس لیے اگر کوئی بندے سے غلطی ہو جائے میرے دوستو 10 آدمی کے سامنے میں، اور وہ بڑے ہیں میرے دوستو، تو اسے تنہائی میں بولا جائے، وہیں کھڑے ہو کر کے بول کے اس کی عزت کا دھجیہ نہ اڑایا جائے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کا نفس کی بھی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے اس کا، اس کے بھی کچھ چاہنے والے ہیں، اس کے بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے بھی بھائی ہیں، بھتیجے ہیں۔ اسے کیا سوچے گا کہ ہمارے بیٹا، ہمارے بھتیجا، ہمارے چچا، ہمارے دادا کو 10 آدمی کے سامنے ٹوک دیا؟ اسلام نے اسے سکھایا نہیں، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ جو ادب ہے وہ ادب کے دائرے میں کرو، ورنہ وہ تم نصیحت نہیں کر رہے ہو، اسے تم ذلیل کر رہے ہو۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اب اندازہ لگائیں اب کیا ہوا، ہمارا بچہ جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اسے بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حدیث مبارکہ کئی جگہ، کئی کتابیں میرے پاس ہے، اسے میں پڑھتے رہتا ہوں، میں نے ایک بھی ایسی حدیث میں نے نہیں پڑھی جس میں یہ ہے کہ بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے۔ وہ مالک کل ہے، سراپا رحمت ہیں۔ ادنا سے بھی گستاخی میرے دوستو، صرف ایمان ہی برباد نہیں، اعمال ہی نہیں، ایمان تک برباد ہو جاتا ہے۔ اور گستاخی کرے تو ایمان اور اعمال برباد ہو تو برباد ہو، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ ہمیں فرشتے بھی آتے ہیں تو لرزہ بر اندام رہتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو بچوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں روزانہ صبح میرے ایک ڈیوٹی ہے، تقریباً 6 سے لے کر 6:30 بجے کے درمیان میں ناشتہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد مدرسہ جاتا ہوں۔ 11 سے لے کر 12 بجے تک میں مدرسہ رہتا ہوں، پھر گھر چلے جاتا ہوں۔ پروگرام رہا تو رات میں، ورنہ پھر گھر سے نکلوں گا تو صرف مدرسے کے لیے۔ چوک وغیرہ پر غلطی سے کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی تبھی، ورنہ میں نہیں جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی ہے، لیکن اس راستے میں جاتا ہوں، کوئی بھی ملتا ہے عورت مرد، میں اسے سلام کرتے جاتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہے، آج سے نہیں، تقریباً بچپن سے، 1997 سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ معمول ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سلام کر لوں، آپ سلام نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ بچہ جو محلے میں آوارہ پھرتے رہتا ہے، گلی ڈنڈا بھی کھیلتے رہتا ہے، لیکن ہم ادھر سے جاتے ہیں، کسی کو سلام نہ کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے سلام ضرور کرتا ہے۔ السلام علیکم حضرت، السلام علیکم مولانا صاحب، یہ ضرور کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہمارا کیا بولتے ہیں اینٹی ہے یا دشمن ہے فلاں، کچھ نہیں، ہم صرف سلام کرنا جانتے ہیں۔ راستے میں آیا سلام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے سلام کرنا جان گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے بتائے۔ اب ہم یہ کہتا اچھا ہم سلام کریں گے؟ ہمارے ہندوستان میں ایک سوچ ہے، کسی کو سلام کرنے کا مطلب ہے غلام بننا۔ اسلام میں یہ سوچ نہیں ہے۔ اسلام کا سوچ کیا ہے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ولن تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں کہلاؤ گے، تمہیں ایمان ہی نہیں ہوگا، تمہارے اندر ایمان داخل تک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ ذرا دیکھو جوڑا کیسے، ایمان، جنت میں داخل ہونا ہے تو ایمان لاؤ، ایمان والا بننا ہے تو آپس میں محبت کرو، اور آپس میں محبت کرنا ہے تو کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی شیء فاذا فعلتموه لا تحاببتم، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جسے کرنے سے تمہارے آپس میں محبت ہو جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کیا کرو۔ اب ہم سلام کب کریں گے؟ 6 مہینہ کما کے آئیں گے تب، اگر جموں سے آئے تو نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے یہ غلط ہے۔ کھیت سے آئے تو نہیں سلام کر سکتے، کیوں؟ ہم تو کدال چلا کے آ رہے ہیں۔ ڈیوٹی سے آئے تو ہم سلام نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم تو کما کے آ رہے ہیں۔ دیکھو اسلامی یہ تعلیم نہیں ہے، چاہے وہ گھر والا ہو یا باہر والا، عورت ہو یا مرد، بڑا ہو یا چھوٹا، جسے جو موقع ملے وہ سلام کرے۔ پھر تو آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، پھر تو آپ موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کی اولاد کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اگر آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ جا کے سردار کے یہاں سے پرچار دیتے ہیں ہمارا بچہ نالائق ہو گیا، باہر سے آیا، لگتا سسرال کے بہکاوے میں آ گیا، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے۔
وہاں غیروں کے پاس آپ جا کر کے اپنی بیٹے کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، آپ سلام نہیں کر سکتے السلام علیکم. اب اس کی اوقات نہیں ہے بیٹے کی جا کے پرچار کر کے باپ مجھے سلام کرتا ہے. جس کے بعد بھی پرچار کرے گا تماشا مارے گا. لیکن کیا کرتے ہیں ہم، گھر کی عزت ہم خود نیلام کرنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم سلام کریں. ارے بھائی، وہ اولاد جو آپ کے سینے پہ بچپن میں پیشاب پیخانہ کر رہا تھا تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ آج کسی کے بہکاوے میں آ کر کے، وہ غلط سنگت میں بیٹھ کر کے آج سلام کرنے چھوڑ دیا تو آپ اس کو پرچار کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہے، آپ سلام کر لیں، آپس کی محبت ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے گی. پھر وہ بندہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم اپنے باپ کو سلام نہ کریں. پھر دنیا والے اس کو کتنوں خلاف کرتے رہے، تمہارا باپ ایسا ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، وہ فوراً سمجھے گا نہیں، اگر غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے سلام نہیں کرتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہیں، ہم تو باپ ہیں. اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک بیٹا جہنم میں چلا گیا کہ ہم ناراض ہو گئے. اب باپ ناراض ہو تو بیٹا کہاں جائے گا؟ حدیث میں تو ہے جہنم میں جائے گا. اب کس کا بیٹا جلے گا؟ سردار کا تو نہیں، عالم صاحب کو تو نہیں جلے گا، آپ کا بیٹا جل رہا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اگر بچانا چاہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی سی بات ہے کہ سلام کر لیں. کوئی نہیں جانے گا، نہ کوئی کہے گا، نہ آپ کے بیٹے کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ کہہ دے کہ میرے باپ نے مجھے سلام کیا. کہہ سکتا ہے؟ بتائیے، کس منہ سے کہے گا کس کے پاس؟ اس لیے میرے دوستو، اسلام نے ایسا نظریہ دیا ہے، ایسا اصول پیش کیا ہے کہ تم سلام کیا کرو. حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم گھر میں آؤ، گھر میں کوئی بھی نہ رہے، پھر بھی تم سلام کرو. ارے نہیں، کم سے کم اتنا کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کوئی رہے یا نہ رہے، ہر وہ گھر جو مومن ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو گھروں کے سامنے پیشاب کروا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا البوائق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوائق سے بچو، ہلاکت کی جگہ سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ بولا راستے میں گندگی پھیلایا مت کرو. آج ہم کیا کہیں گے؟ بچہ اگر پیشاب، بیٹا باپ کہے، بیٹا اگر کہے ابو پیشاب کریں گے، ہاں ہاں جا جا وہ کر دے. ڈر لگ رہا ہے، دروازے پاس کر دے، سوکھ جائے گا صبح تک. پہلے کچا مکان تھا تو جہاں پر مسالہ پیسا جاتا تھا وہیں پر گھڑا بھی رہتا تھا جس کو گھڑسوریا کہتا تھا. جان وہیں جا کے پیشاب کر دے. ارے اتنی بھی ہم تربیت نہیں دی. بیماریاں آ گئی، اولاد نالائق ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بگڑے ہوئے اولاد پیدا عطا فرمایا ہے. آپ نے تربیت نہیں دی نا. سب کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، تو تمیز بچپن سے سکھائیں. یہ کبھی بھی نہ کہیں ایک بھائی ہے ہوشیار ہو گیا 2 سال 3 سال، اب دوسرا پیدا ہوا تو کہے گا تمہارا اینٹی پیدا ہو گیا، حزب مخالف. ارے تو کانگریس ہے تو یہ بی جے پی، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا گوتیا ہے. گوتیا تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو بھائی ہے. یہ دشمنی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ. یہ دشمنی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ دادا ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں تربیت ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عام مسلمانوں کے متعلق ہے میرے دوستو کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت میں اینٹیں ایک دوسرے سے مل کر عمارت بنتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے سے ملے تب مسلمان اور اسلام بنتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. ہم تو گھر ہی میں ڈھا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ بھی تو مثال دے سکتا، اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ عطا کیا ہے. جس طرح ایک ہاتھ سے کام کرتے ہو، دوسرے سے سپورٹ لیتے ہو، اب تمہارے پاس اکیلا نہیں، تمہارا بھائی آ گیا ہے، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ بن گیا ہے جو تمہارے دکھ اور درد میں کام آئے گا. یہ کبھی ہم نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. نہیں کبھی کہتے. کیا کہیں گے؟ گوتیا، اینٹی. اب بچپن سے لے کر 55 تک دماغ میں بیٹھا ہوا وہ، اب کیا کرے گا وہ؟ کبھی آپس میں بنے گی؟ بتائیے. کتنوں پھکواتے رہیے، پورا قرآن پڑھوا دیجیے، کسی مدرسہ میں بھیج دیجیے. ارے مفتی بھی بنے گا پھر بھی آ کر کے لڑیے کرے گا. اب پھر کہتا ہے مولانا بن کے ایسے غلطی کیوں کرتا ہے؟ بچپنے میں تربیت مل چکی. جی، اس کا خیال رکھا کریں. پھر بعد میں مدرسوں کو بدنام نہ کر کے، مدرسہ والا جتنا ہوتا لگتا آوارہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم پورا آوارہ بنا کر کے بھیجیں، وہ تھوڑا سا لیپی پوتی کر کے پہنچا دیا.
بھائی آپ کو کچھ کیا گیا ہے؟ آپ جیسے بھیج دیے تھے خراہت اور کی طرح وہ کرتا پاجامہ پہنا کے بھیج دیا، اور کیا کیا؟ آپ نے کریکٹر نہیں دیا نا، اخلاق نہیں دی، تمیز نہیں دیا اسے، بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ میں وہاں کا ناظم اعلیٰ ہوں، میرے پاس بچے تو ڈر سے نہیں آتے، ہم اس کو کیا سکھائیں گے؟ جب تک رہے گا تو شانت رہے گا بچہ، ہم بھی سوچتے ہیں بڑا صاف ستھرا ہے، بعد میں اگر کیا کر رہا ہے مدرسہ ہمیں کیا معلوم، اب پھر یہاں آ جاتا ہے، پھر یہاں بدماشی کرتا ہے، اب کیا کہے گا؟ ارے بچہ ہے، یہ بچہ کہہ کے پوری بگاڑ دیتے ہیں۔ اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتی۔ اسلام کا ایک اصول ہے، بچہ پیدا ہوا، پیدائش سے لے کر کے بلوغ تک۔ آج کل کے پولٹی کھانے کی وجہ سے بچی 9 سال میں اور بچہ 11 سال میں بالغ ہو رہا ہے، ایسے زیادہ سے زیادہ اکثر مدت 15 سال، یعنی 15 سال تک ایک بیٹا ہے تو باپ اسے پال سکتا ہے۔ 15 سال کے بعد باپ کے اوپر فرض نہیں کہ بیٹا کو پالے۔ 15 سال کے اندر میں آپ کو اپنے بیٹے کو ہر اعتبار سے میچور کر دینا ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشری اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے اس کے اندر اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ اپنی زندگی اچھے سے بسر کر سکے۔ باپ پہ بوجھا نہیں بننا چاہیے۔ آج تو 40 سال کا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی باپے بھروسے جیتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ اگر زندہ ہے تو اس کے پراپرٹی میں ذرہ برابر حصہ نہیں ہے، ذرہ برابر حصہ نہیں ہے۔ آج اس آیات ہم نے حصہ نکال دیا، نقصان کیا ہوا کہ جو باپ محنت سے کما کے گھر بناتا ہے ٹھنڈی کے موسم میں دروازے کے باہر سویا رہتا ہے، اب کب مر جاتا ہے ٹھنڈک کے مارے پتہ نہیں چلتا ہے۔ جھوٹوں بولے گا نا، دن رات بھر میں 4 مرتبہ جا کر کے آگے الٹ رہے تھے۔ ارے جھوٹ بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اتنے پیار تھا تو اندر سلاتے۔ جس نے بلڈنگ بنائی وہ باہر ہے اور جس نے بلڈنگ نہیں بنائی وہ اندر عیش کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی، اسلام سے دوری اور ناواقفیت کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو اگر کرنا چاہتے ہو تو بچپن میں جو ہی پیدا ہوا وہاں سے لے کر 15 سال کے اندر میں آپ کو ہر اعتبار سے اسے مضبوط کرنا ہے۔ آج اس اصول کو پوری دنیا میں، یورپی دنیا نے اپنایا ہے کہ 15 سال کے بعد ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے بچہ، امریکہ میں، لندن میں نہیں رہتا ہے، وہ ہاسٹلوں میں رہتا ہے، وہ اپنا پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، اپنا خرچہ بھی چلاتا ہے اور یہ بھی دیکھتا رہتا ہے اگر ماں باپ پر مصیبت آئے تو اسے مدد بھی کرتا ہے۔ اس نے بچپن سے ایسی تربیت دی تو آج وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم نے تربیت نہیں دی تو ہم ناکام ہو گئے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی ہیں، ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے پردادا جو تھے وہ تقریباً کروڑوں کے مالک تھے، ارے 30-40 بیگھا کے مالک تھے یا نہیں؟ اور آج کتنے جوان ہیں، کتنے کے مالک ہے بتائیں؟ 1 بیگھا اگر ملے گا تو وہی پرانا والا۔ باپے دادا والا۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم نے اسے احساس نہیں دلایا، قرآن اور حدیث میں کیا دیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا اسے۔ ہاں عیش کرو، اب بربادی کا دن دیکھو۔ اب کہے گا مہنگائی ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی کہا رہا تھا مولانا صاحب مہنگائی، میں نے بولا مہنگائی نہیں ہے، میں کسی کے سپورٹ میں نہیں بول رہا ہوں لیکن حقیقت بات بول رہا ہوں۔ میرا بچپنا کا عالم تھا، اس وقت جو مزدوری تھے ہمارے علاقے میں، گڑھی کے علاقے میں، وہ 14 روپے تھے۔ اس وقت میں چاول خریدتا تھا تو 2.5 روپے 2 روپے کے جی تھا یا 3 روپے کے جی۔ آج کیسا ہے چاول؟ 20 روپے نارملی، بہترین ہائی کوالٹی پالش والا، سب کوئی کھا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 10 گنا بڑھا ہے، 3 روپے پہلے تھا 30 روپے ہو گیا۔ مہنگائی کتنی بڑی؟ 30 روپے۔ اگر 14 روپے یا 15 یا 16 روپے اگر تھا تو اس کے 10 گنا کر دیجئے تو 160 روپے ہوتا ہے۔ لیکن آج مزدوری کتنا ہے؟ کم سے کم 300 روپے۔ پھر بھی دیکھ لیجیے، زمین بیچ رہے ہیں، جائیداد بیچ رہے ہے یا نہیں؟ جی جی بہت یہ سوچنے والی بات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلامی نظام کو نہیں سمجھا ہے اب تک۔ اور جن جن ملکوں میں آج بھی اسلام کا نظام ہے وہاں وہ آج بھی خوشحالی ہے۔ کیا کہتے ہیں، مہاراشٹرا کا ایک لیڈر ہے بال ٹھاکرے، چلا گیا، اس کا کوئی بھتیجا ہے شاید، وہ بار بار ایک بات بولتے رہتا ہے میڈیا میں کہ اگر تم ہندوستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو جس طرح یورپ میں، یعنی امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں
کچھ قوانین اسلام کا اپنایا ہے، ہمیں بھی اپنانا ہوگا، تب ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. جسے کہا جاتا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اینٹی، وہ کہہ رہا. کیونکہ جس طرح آج کیا بولتے ہیں بچیوں کی ریپ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے.